باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ کل بیان کیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں۔ اتنی ہماری اس مختصر ٹائم میں تو ہم بی بی کے کچھ فضائل بھی بیان نہیں کر سکتے، البتہ قدر ضرورت جو ہے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات یہ میرا دوسرا درس ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی معرفت پر۔ الظاہر حضور پاک کی 9 سے لے کر 13 بیویاں بیک وقت رہتی تھیں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ شادیاں کی۔ اس سے پہلے جو ہے حضور پاک نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کو شریک حیات قرار نہ فرمایا، اس لیے کہ شریک حیات کا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ زوج اپنی دونوں بیویوں کو یا 4 بیویوں کو یا جتنی بھی بیویاں ہیں 3 ہیں ان کو وہ برابر کا حقوق دے۔ اس لیے حضور نے خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کو اس کے شرف کے برابر ہی نہ سمجھا کہ میں اس کے برابر میں کسی اور بیوی کو شریک حیات قرار دوں۔ اور یہ سب سے بڑا کتنا عظیم یہ حضور کو دکھ پہنچا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات پر کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں محسن اسلام تھے، اور حضرت ابو طالب تو محافظ رسالت تھے۔ اور میں یہ ایک جملہ کہتا چلا جاؤں کہ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تم پر کوئی احسان کرے تو احسان کا بدلہ احسان دینا ہے۔ وہ جو ساری زندگی حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ کی محافظت کی اور حضرت محمد مصطفیٰ کو ہر قسم کے حملے سے محفوظ رکھا، حتیٰ کہ کسی مشرک کو یہ جرت نہ ہوئی کہ مکے کے اتنے بڑے عرصے میں کہ حضور مکے میں 53 سال تک زندگی گزاری، لیکن کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کوئی نبی پاک پر حملہ کر سکے، اور اگر حملہ بھی کرتا یا وہ کچھ گستاخی بھی کرتا تو اس کا جواب حضرت ابو طالب دیتے تھے۔ تو جب حضرت ابو طالب یہ اتنا بڑا جواب دیتے تھے تو اللہ کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، تو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کو ابو طالب کے احسان کے بدلے کا حکم دیا، تو خدا جانے اس احسان کا بدلہ رحمت اللہ عالمین نے کتنا عظیم دیا۔ میں اس پر بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ موضوع ذرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رہ نہ جائے۔ البتہ جب تک حضور کی یہ 13 بیویاں تھیں یا 9 تھیں یا جتنی بھی تھیں، کمال یہ ہے کہ حضور کی نسل جو ہے وہ صرف خدیجۃ الکبریٰ سے چلی، باقی بیویوں سے تو کوئی نسل نہ چل سکی۔ اور دوسری بیویوں میں چاہے ام المؤمنین، اتنا ضرور ہے کہ مذہب شیعہ میں قرآن کی روح سے اسلام میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن ماں سے مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہارا پردہ بھی نہیں ہے کہ تم نے اس سے میراث بھی لینی ہے، لیکن اس عظمت کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو مومنوں کی مائیں ہوتے ہوئے بھی ان میں سے اللہ نے جو نسل محمد مصطفیٰ کو باقی رکھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے رکھا۔ کمال یہ ہے، اور وہ بھی اس کی ایک دختر حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے۔ اور آج تک بھی پوری کائنات میں آپ دنیا میں چلے جائیں، جہاں بھی کوئی سید ملے گا تو اس کا شجرہ نسل فاطمہ الزہراء سے چلتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس ایک بیٹی کی نسل سے رسول کی نسل چلی۔ البتہ یہ 13 بیویاں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں اتنا فرق تھا کہ یہ 13 بیویاں وظیفہ لے کر اپنا گزارا کرتی تھیں، اور خدیجہ وہ جو 80,000 اونٹ جس کے مال تجارت کے لدے ہوئے آتے جاتے تھے، وہ تمام اخراجات بی خدیجۃ الکبریٰ نے تمام مال محمد مصطفیٰ کے اس قدموں پہ نشاور کر دیا، وہ سارا مال اسے عطا کر دیا۔
اور پھر کبھی شکوہ نہ کیا۔ البتہ وہ بی بی اتنا عرصہ تک 28 سال تک بی بی نے شادی نہیں کی، یہ کنواری بی بی تھی۔ تحقیق کی منزل پر یہی ہے۔ ویسے تو تاریخ میں ہر ایک نے یہ جملہ لکھ دیا کہ لیکن جو محققین کا جملہ ہے کہ وہ بی بی 28 سالہ تھی اور کنواری تھی، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی خاندانوں کے رشتے آتے تھے بی بی سب کو ٹھکرا دیتی تھی، اور ٹھکرانا والا کبھی جس کو ٹھکراتی وہ یہ کبھی تنزیہ نہ کہتا بی بی مجھے جو ٹھکرا رہی ہے تو مجھ سے پہلے فلاں آدمی سے کیوں نہیں عقد کیا تھا، یہ نہ کہنا، تاریخ کا نہ لکھنا۔ معلوم ہوا بی بی کنواری تھی، اور بی بی جو تھی وہ صاحب اختیار تھی، کیونکہ بی بی کا باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، اس لیے بی بی مالدار تھی۔ اور بہت بڑا کمال یہ ہے کہ وہ 28 سال یا بعض نے یا جیسے لوگ 40 سال لکھتے ہیں، 28 اور 40 سال کی عمر میں وہ اتنی مالدار بی بی سے کبھی کوئی غلط قدم اٹھایا ہوا تاریخ نے نہ لکھا، اور نہ ہی کوئی اس کا دبا بیان کر سکے۔ اور اس جاہلیت کے دور میں بھی اگر بی بی کا لقب تھا تو یہ طاہرہ تھا، کہ یہ وہ جو بی بی جو شجرے کے اعتبار سے طیبہ و طاہرہ ہیں، جو سیرت کے اعتبار سے طیبہ و طاہرہ ہیں، وہ تلاش میں تھی کہ جس شخصیت کی میں نے شریک حیات بننی ہے وہ عام ہستی نہیں ہوگی، وہ ایک لاریب اور بے عیب ہستی اس کے بعد میں عقد میں منتظر ہوں، جس کو بی بی نے اپنے خواب میں بھی کئی مرتبہ مشاہدہ کیا تھا اور اسی انتظار میں تھی۔ اس لیے جب محمد مصطفیٰ کو اپنے مال تجارت کے لیے شام بھیجا تو میسرہ اپنا خاص جو غلام تھا اسے نگرانی کے لیے معین کیا، اور جب وہ واپس آیا تو بی بی نے کہا ان کے کوئی بیان تو کر کہ محمد ابن عبداللہ تیرے ساتھ گیا تھا، تو اس کے کچھ میرے لیے عیب تو بیان کر۔ تو اس نے عیب ایسے بیان کیے کہ بی بی دنگ رہ گئی۔ اس نے کہا بی بی جب کھانا پکتا تھا تو وہ بچ جاتا تھا، اور جب ہمیں کوئی پسینے سے بدبو کے احتمال ہوتا تو محمد مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو سے وہ ہمارا پورا قافلہ معطر ہو جاتا، اور جب ہم کسی پہاڑ سے یا پتھروں سے گزرتے تھے تو وہ محمد مصطفیٰ کو ان کی بے زبانی سے یہ سلام کی آواز آتی تھی۔ گویا کہ اس نے فضائل اور راہب کا واقعہ یہ سارے اس نے بیان کیے، گرچہ کہ بی بی یہ پہلے مشاہدہ کر چکی تھی کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہمارے لوگوں نے شرارت کی کہ رسول خدا کو ایسا اونٹ دیا جائے کہ جس اونٹ پر محمد مصطفیٰ سوار ہوں تو گر جائیں، کیونکہ تاکہ یہ سفر پر نہ آئیں، حاسدین کے حسد میں تھا۔ لیکن وہ اونٹ جو آج تک کسی کی سواری کرنے کے لیے وہ قابل اعتماد نہیں تھا، کوئی سوار اس پہ سوار نہیں ہوتا تھا، گرا دیتا تھا، یا اسے جرأت ہی نہ ہوتی تھی، وہ محمد مصطفیٰ کے لیے اس انداز میں مطیع اور اطاعت کے عنوان سے وہ محمد مصطفیٰ کے اشارے پر چلتا بھی تھا۔ یہ سب دیکھے تو بی بی سمجھ گئی کہ یقیناً میں نے اسے اپنی شریک حیات میں، اور اندازہ لگائیں کہ پورے عرب کے رؤساء جو خطبہ کے لیے آتے تھے کہ بی بی ہمارے ساتھ تم نے عقد کرنا ہے، اور بی بی ان کو ٹھکرا دیتی تھی، یہ پہلی شخصیت تھی کہ بی بی نے اپنی کنیزوں کو بھیجا، اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ سے میری ازدواج کی درخواست پیش کرو۔ اور جب درخواست پیش ہوئی تو چہل عالمین کی رحمت جسے اللہ نے پوری کائنات کا اختیار محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہوا تھا، اور فرما دیا تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اور فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو مطلق العنان رسالت مآب محمد مصطفیٰ تھے۔ اس محمد مصطفیٰ نے اپنی ازدواج اور اپنی شادی کے لیے خود فیصلہ نہ فرمایا، کہا اس میری شادی کا فیصلہ جو ہے وہ میرا چچا ابو طالب کرے گا۔ کمال یہ ہے کہ جس کو اللہ نے کائنات کے اختیارات عطا فرمائے تھے وہ محمد اپنا اختیار اگر تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں تو حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور اگر مدینہ منورہ میں رسالت کے عنوان سے اگر وہ اونٹ بن کر چلتا ہے تو ابو طالب کے پوتوں کے لیے، حسن و حسین کے لیے اپنے وہ مہاریں، اپنے زلفوں کی مہاریں بنا کر دیتا ہے، تو صرف اس لیے دیتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میری اس رسالت کے اختیار، یہ اس میری رسالت
کے پروان میں ان ہستیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ البتہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول کرتے ہوئے فرمایا تو جب یہ عقد کا حصہ چلا، ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بیوی جو ہے وہ اتنے عرصے میں رسول کی زوجیت میں آئیں، فلاں اتنی زوجیت میں آئیں، لیکن کمال یہ ہے کہ حضرت ام المومنین واقعہ بخاری میں افق موجود ہے۔ میں اس پر اتنا تبصرہ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا تو ضرور کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے غلام نے بھی اور ان لوگوں نے بھی حضرت عائشہ ام المؤمنین پر تہمت لگائی، اور وہ تہمت یہاں بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن اس تہمت پر بھی لوگوں نے اتنی تہمت جو ہمارے مذہب شیعہ میں کذب پر موقوف ہے کہ وہ ایسی تہمت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کمال یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اتنی بڑی عمر میں اتنے بڑے عرصے میں آج تک کوئی تہمت تو بجائے خود کوئی غلط جملہ بھی بیوی کے لیے، بے ادبی کا جملہ بھی بیوی کے لیے استعمال نہ کر سکا۔ اب جب عقد کے لیے بیٹھے تو اس وقت حضرت ابو طالب نے، کمال یہ ہے کہ ہر مذہب میں عورت مرد پر حرام ہے، وہ حلال ہوتی ہے تو نکاح سے ہوتی ہے، اور نکاح ہی سے انسان کی نسل حلال چلتی ہے، اور یہ وہ نکاح تھا جس کی نسل میں الرسول خدا نے قیامت تک کے لیے شجرہ باقی رکھنا تھا۔ میں یوں کیوں کہوں کہ اللہ نے سورہ کوثر جیسی ان اعطینا کل کوثر، اس کوثر کو، اس اولاد کثیر کو، نسل کثیر کو، رسول خدا جیسی ہستی کی نسل کو اس بیوی سے ہی جاری کرنا تھا، لیکن اس بیوی کے جاری کرنے کی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے اگر حلال کے جملے کہلوائے تو حضرت ابو طالب نے محمد مصطفیٰ اور خدیجۃ الکبریٰ کے اس عقد کو پڑھ کر اس حرمت کو انہوں نے حلال کی منزل پر پہنچا دیا۔ کمال یہ ہے کہ وہ حضرت ابو طالب جس کے نکاح، حالانکہ نکاح خود نبی پاک بھی پڑھ سکتے تھے، باقی بھی رؤساء تھے پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور کس انداز میں پڑھا؟ وہ خطبہ نکاح جو اہل سنت میں بھی لکھا اور شیعوں نے بھی لکھا، اس خطبہ کو جملے میں حضرت ابو طالب جیسی ہستی نے، کیونکہ ارکان نکاح میں یہ ضروری ہے کہ صیغہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں حق مہر جو ہے وہ معین ہونا چاہیے، اور قصد انشاء بھی ہونا چاہیے۔ یہ تمام شرائط عقد جو ہیں یہ ملحوظ خاطر رکھ کر ہی نکاح پڑھا جاتا ہے۔ اب کیونکہ حق مہر کا بھی مسئلہ تھا، ایجاب و قبول کا بھی مسئلہ تھا، اور عقد کو پڑھنا بھی تھا، تو اس کے لیے حضرت ابو طالب جیسی ہستی نے اس عقد کے اجرا پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، جبکہ تمام عرب موجود تھے، اس پر بحث ہو رہی تھی کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسے بھی تھے جو حسد کر رہے تھے، اور حسد کرتے ہوئے وہ حق مہر کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے کہ اتنا حق مہر ہونا چاہیے، اتنا فلاں ہونا چاہیے، حد سے بڑھتا گیا، ایک کچھ بڑھاتا تو دوسرا اس سے بڑھا دیتا، ایک بڑھاتا تو دوسرا اس سے بڑھا دیتا۔ تو حضرت ابو طالب نے عقد نکاح پڑھتے ہوئے جب خطبہ نکاح پڑھا اور جب عقد نکاح پڑھا تو فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل ومن زعزع معدن وجعلنا بیتا محجوجا وجعلنا بیتا امنا وجعلنا حکاما علی الناس وقد خطب کریمتکم وشریفتکم لابن امی لابن اخی عبداللہ محمد ابن عبداللہ کہ بی بی نے اس خطبے میں جملہ ارشاد فرمایا لقد خاطبت کریمتکم وشریفتکم لابن محمد ابن عبداللہ لابن اخی محمد ابن عبداللہ وإن قال کل فی المال المال امر زائل وذل زائل وامر حائل لیکن له نبع عظیم وما جعلتم من الصداق فهو علیہ۔ کچھ الفاظوں کی کمی بیشی کے ساتھ اس خطبہ نکاح کو سنی شیعہ علماء نے لکھا، اور پھر اس
میں یہی ارشاد فرمایا کہ سنو، یہ سارے رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک یتیم بچے کے عقد کا اہتمام ہو رہا ہے، تو اس کو دلہا بنا کر اس کے دلہے پر میں ہی اپنا یہ شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ شرف صرف محمد مصطفیٰ کو، جو خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہوا ہے، کہ محمد مصطفیٰ نے یہ پہلا عقد تھا کہ جس عقد میں محمد مصطفیٰ جیسی ہستی دلہا بن کر آئے، اور جس اس دیواج میں حضرت ابو طالب نے اتنے بڑے مجمع میں نکاح پڑھا، اور اس نکاح کے لیے اتنے بڑے لوگوں کا اجتماع تھا، اور اس اجتماع میں بھی کم از کم اتنا تو لکھا گیا کہ کئی اونٹوں کو نہر کیا گیا، اور ان اونٹوں کا گوشت ان میں تقسیم، تو کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ بہرحال اس پر میں اتنا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا حمد ہے اس ذات کا کہ جس ذات نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا۔ تو آل ابراہیم میں رکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آل ابراہیم ہیں۔ اور آج بھی ہر مذہب میں جب درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا افضل ما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اہل سنت پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، یعنی اے اللہ محمد پر اور اس کی آل پر ایسے درود و سلام بھیج جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم کی آل پر بھیجا۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے یہ جملہ فرمایا کہ ہماری نسل جو ہے وہ ابراہیم سے چڑھ رہی ہے، اور حضرت ابراہیم اس ہستی کا نام ہے جس نے دعا مانگی تھی کہ میرا اللہ میری نسل میں ایمان بھی باقی رکھ، کتاب بھی باقی رکھ، اور میری نسل میں من ذریتی لو ینال عہد الظالمین، اور میری ہی ذریت میں امامت کو برقرار فرما۔ تو یہی کہنا تھا، اور آج بھی لوگ ابراہیم کی آل پر صلوات پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے پہلے ہی کہا کہ ہم حضرت ابراہیم کی آل سے ہیں، تو گویا کہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتا کہ تم درود میں ہم پر صلوات بھی پڑھتے ہو، اور پھر منافقت ظاہر کرتے ہوئے ہمارے ایمان میں بھی شک کرتے ہو۔ اس بات پر میں اور تو نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بات علامہ یعقوبی نے، اہل سنت کے مورخ نے، علامہ یعقوب نے تاریخ یعقوبی میں، اور باقی علماء کرام نے بھی اپنی کتب کو اس جملے کو زینت بخشا کہ حضرت کی جد امجد محمد مصطفیٰ کی جد امجد کو ابراہیم ثانی کہتے ہیں، کہ حضرت عبد المطلب معمولی ہستی نہیں تھے، وہ ابراہیم ثانی تھے، کہ وہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی محافظت کی، جنہوں نے ابرہہ کو نست و نابود کیا، یہ وہ خاندان تھا۔ اس لیے حضرت نے کہا کہ ہمیں اللہ نے ابراہیم کی آل میں رکھا، اور ہمارے اسماعیل کی آل میں رکھا، اور معدنوں ہمیں مضر کی اولاد میں ہمیں رکھا، اپنے شجرہ کو بھی پاکیزہ کر کے بیان خطبہ نکاح میں فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمارے اس گھر کو، ہمارے اس مکہ کو، اور اپنے گھر خانہ کعبہ کو ہمارے لیے امن کا قرار فرمایا، اور ہمارے لیے اس گھر کو اللہ کی ذات نے حج کے لیے محجوج قرار فرمایا، اور اللہ کی ذات نے ہمیں حکام اللہ علی الناس، کہ اللہ نے جعلنا حکاما علی الناس، اور اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے ان لوگوں پر حاکم بنایا، یعنی ہمیں اللہ کی طرف سے اس مکہ پر جو حکومت کرنے والے اور لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے والے ہیں وہ ہمارا خاندان ہے۔ مشرکین میں حضرت عبد المطلب نے اپنا اس خطبہ نکاح میں ان جملوں کو دہراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف ہماری طرف سے نہیں ہے، تمہاری شریف بیٹی نے، شماری طاہرہ نے، تمہاری اس نیک بچی نے خود
اپنی درخواست عقد کے لیے محمد مصطفیٰ کی طرف بھیجی ہے، اور محمد مصطفیٰ کے اس عقد کو محمد مصطفیٰ نے میرے پاس سپرد کرتے ہوئے، مجھے اختیار دیتے ہوئے ہم نے اسے قبول کیا ہے۔ ہاں، یہ صرف خدیجہ کی ہی نہیں رغبت تھی، بلکہ محمد مصطفیٰ کی بھی رغبت اس میں قبولیت پر تھی، لیکن اس قبولیت کی اجازت دینے والا میں عبد المطلب تھا۔ حضور جیسی ہستی کے اس بیان پر ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس شریف بچی نے بھی، اور پھر محمد مصطفیٰ گرچہ کے یتیم ہے، اور اسے یتیم نہ سمجھنا، اور یہ گرچہ کہ یہ ان کانا کلا فی المال والمال ذل زائل، اگرچہ کہ یہ مال میں تم کم سمجھتے ہو، تمہاری نظروں میں یہ یتیم ہے اور اس کا مال نہیں ہے۔ یاد رکھو، مال ایک ایسا سایہ ہے جو ڈھل جاتا ہے، مال ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے، لیکن میں تمہیں اپنی اس خطبہ نکاح میں بتا رہا ہوں کہ وَلَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے ایک عظیم نبا ہے۔ نبا، علماء سے پوچھیں، نبی نبا سے بنتا ہے۔ گویا کہ اپنے خطبہ نکاح میں ارشاد فرما گئے تھے کہ یہ عظیم ترین نبی ہے، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر بھی اس نبوت پر فائز نہیں ہوئے جتنا کہ حضرت عبد المطلب کے اس بیٹا میں حضرت محمد میں یہ شرف ہے کہ یہ نبع عظیم ہے۔ اور پھر یہ تم بس تبصرہ کر رہے تھے کہ حق مہر کوئی کہتا ہے اتنا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے اتنا ہونا چاہیے۔ وما جعلت من الصداق فهو علی، میں ابو طالب کہہ رہا ہوں، تم جتنا بھی اس کے لیے نکاح کے لیے تم حق مہر معین کرو گے، میں گن گن کر تمہیں دوں گا۔ کہتے ہیں جب ابو طالب نے خطبہ نکاح میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اوپر بیٹھ کر اپنی الماری میں بیٹھ کر یہ جملے سماعت فرما رہی تھی، تو فوراً ہی بی بی نے اپنی کنیز کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضرت ابو طالب کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ یہ کہو کہ میرا پورا مال اور میری پوری عزت و آبرو اس محمد مصطفیٰ کی کنیزی میں آ رہی ہے۔ میں اس وقت ملیکۃ العرب تھی، لیکن یہ میرا مال اور میں خود محمد مصطفیٰ کی اس ملکیت میں ہوں، اس کنیزی میں ہوں، تم اس میں نہ گھبراؤ۔ تو حضرت عبد المطلب کا، یہ حضرت ابو طالب کا نکاح کا پڑھنا تھا، اور اس نکاح پر اتنی بڑی مقام ہوا کہ جب خدیجۃ الکبریٰ کی دلہن بن کر آنے لگی تو کہہ رہے ہیں قدم قدم پر بی بی نے کہا آؤ میں آج محمد کی، جاؤ کنیزوں کو تم آزاد ہو، تم آزاد ہو۔ کنیز اور غلاموں کو آزاد کرتی رہی، اور کہتے ہیں کہ میسرہ نے کہا بی بی سب کو تو آزاد کر رہی ہو، کیا تم نے کوئی اپنے لیے بھی کنیز رکھی ہے؟ تو بی بی نے شاید یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو حضرات بیان کرتے ہیں کہ بی بی نے ارشاد فرمایا میسرہ، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمیشہ مالکہ یا آقا زادی یا خود جو ملیکہ ہو وہ کنیزیں رکھ سکتی ہے، وہ غلام رکھ سکتی ہے، اور جو خود کنیز ہو وہ کبھی کنیز نہیں رکھ سکتی۔ تو اب کوئی علم نہیں ہے کہ میں آج محمد مصطفیٰ کی کنیز بن کر آ رہی ہوں، اور اس خوشی میں اپنے تمام کنیزوں غلاموں کو آزاد کرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ اور کمال یہ ہے کہ وہی خدیجۃ الکبریٰ جو اتنی مالدار تھی، جو سونے اور زر کو برق جیسے لباس پہنتی تھی، ایک دفعہ لباس پہنا ہوا شاید دوبارہ وہ زندگی میں نہ پہنتی تھی، وہ خیرات کر دیتی تھی، وہ محمد مصطفیٰ کے جب گھر آئیں تو اس وقت اس نے تمام مال دولت اسلام پر لٹا دی، اور اتنا عرصہ ہوا کہ شیب ابی طالب میں جناب خدیجۃ الکبریٰ 3 سال تک یا کم کچھ زیادہ، اس 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہیں، جہاں کھانا و پینا جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا تھا، جہاں بہت ہی فاقہ کشی ہوتی تھی، اور جہاں صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی نہیں تھی بلکہ ساتھ ہی ان کی بچی بھی تھی جو 2 سال کی، تقریباً حدوداً 2 سال کی فاطمۃ الزہرا تھی۔ اب ماں جب بچی کو بھوکا دیکھے تو اس کا دماغ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، اس کا دماغ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن کبھی تاریخ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو شکوہ کرتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں سنا کہ محمد میں اتنی بڑی ملکہ تھی اور تیرے گھر آئی ہوں تو مجھے
یہ کھانا وہ سیر ہو کر نہیں ملتا، لیکن شکر خدا کرتے ہوئے یہی فرماتی تھیں کہ میں نے خوش ہوں کہ میرا مال اور میری زندگی محمد مصطفیٰ کے قدموں پر نشاور ہو گئی۔ وہ اتنی بڑی عظمت کی مالکہ تھی، اور امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد رسول خدا جیسی ہستی رات دن گریہ کرتے تھے۔ آپ کا کوئی مر جائے تو کہتے ہو شریعت کے لیے 3 دن کے لیے سوگ منایا جائے، لیکن رسول خدا نے بی بی کے غم میں کہا یہ پورا سال میرے لیے غم کا سال ہے، اسے عام الحزن قرار کے تمام مورخین نے عام الحزن کے عنوان سے لکھا کہ خدیجۃ الکبریٰ کا یہ وصال پورا سال کا حزن ہے، اور اس پورے سال کے حزن میں حضور جیسی ہستی نے کبھی کسی اور پر اتنا غم نہیں منایا۔ حالانکہ حضور کا ابراہیم جیسا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا تو حضرت نے غم نہیں منایا، لیکن کہتے ہیں اس غم کے بدلے میں جب باقی بیویاں آئیں، حضرت عائشہ ام المؤمنین جب عائشہ آئیں تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ بہرحال میں اس پر تاریخ پر اتنا تبصرہ تو نہیں کرنا چاہتا، اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے شاید یہ ابو بکر نے کہا کسی تمہارے غم کو دور کرنے کے لیے ہم یہ ازدواج میں عائشہ کو پیش کرتے ہیں، لیکن میں تو یہ اتنا کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ 6 سال کی تھی عقد میں یا 7 سال کی تھی، کبھی 6 سال کی بچی یا 7 سال کی بچی وہ نبی کے جو تقریباً اس عالم میں ہو کہ جب 40 سال کی عمر میں نبی نے اعلان نبوت کیا ہو، پھر 13 سال میں حضور مکے میں رہے ہوں، اور وہ 53 سال یا 54-55 سال کے ایک کے لیے 6 سال کی بچی کو عقد میں دینا، یہ عقل کی ایک فہم و افہام کی مسئلے پر اس میں کوئی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے بعض مورخین نے لکھا کہ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ 6-7 سال کی نہیں تھی، عمر میں زیادہ تھی۔ بہرحال اتنا یہ ہے کہ وہ عائشہ ام المؤمنین یہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے نسوانی جوش آتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہر روز جب نبی میرے پاس آتے تھے اور ہر روز حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے اور اس کی یاد میں حضور جیسی ہستی کبھی رو بھی پڑتے تھے اور اسے یاد کرتے، ایک دن مجھے نسوانیت نے جوش مارا اور میں نے کہا آپ ہر وقت ایک بوڑھی کا وہ بات جو جملے اس نے کہے وہ میں تو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اس نے یہ جملے کہے تو رسول خدا جیسی ہستی کے چہرے اقدس پر تیور جیسے آثار بدلے اور فرمایا عائشہ یاد رکھ آپ کو علم نہیں ہے کہ جب پورا مکہ و پورا دنیا میری مخالفت کر رہی تھی، جب مجھے لوگ نبوت نہیں مان رہے تھے، تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میری نبوت کا اقرار کیا اور میرا ساتھ دیا، جبکہ سارے ساتھ چھوڑنے والے تھے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میری اس زندگی کا ساتھ دیا، اور پوری دنیا اس وقت مجھ پر مال خرچنے کے لیے کتراتے تھے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے پورا مال میرے ہی اوپر خرچ کر دیا۔ اور اس وقت کہ جس وقت تمام مکہ والے اور تمہارے خاندان والے اور باقی خاندان والے جب میری مخالفت کر رہے تھے تو خدیجۃ الکبریٰ میری تائید فرما رہی تھی، اور جب وہ اتنا مجھ پر مال خرچ کر رہی تھی، اور یہ یاد رکھ کہ میریاں تو جتنیاں بھی بیویاں ہو اللہ کی ذات نے میری پاکیزہ نسل کو باقی رکھا، تو خدیجۃ الکبریٰ کی نسل میں میری نسل کو خدیجۃ الکبریٰ کے توسط سے قیامت تک میری نسل کو باقی رکھا۔ حضور جیسی ہستی نے تمام، اور دیکھ لو تم سب مجھ سے خرچہ لینے والی ہو، لیکن وہ خدیجۃ الکبریٰ اسلام پر خرچ کرنے والی بیوی تھی، اس کے لیے تو اتنے جملے کہہ رہی ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ رسول خدا جیسی ہستی نے خدیجۃ الکبریٰ کی اس احسان کو اتنا قائم رکھا کہ اس کے مرنے کے بعد روتے بھی تھے اور انہیں یاد بھی کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب تمہارے مر جائیں تو ان کے لیے تم بھی کم از کم یاد کیا کرو اور ان کے غم میں رویا کرو، ان کے احسانات کو یاد کیا کرو تاکہ ان کے احسانات کا زیادہ ذکر باقی رہ جائے۔ البتہ رسول خدا جیسی ہستی اس خدیجۃ الکبریٰ سے اتنے مانوس تھے کہ حضور جیسی ہستی کا
شجر نسبی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے چلا۔ بہرحال اس پر بعد ایک اور بحث چلتی ہے، لیکن میں اس بحث پر نہیں آنا چاہتا۔ اتنا تو ضرور ہے، ایک دفعہ ایک یہودی نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کو دعوت کرتا ہوں، اور ایک عورت کو چھت پہ کھڑا کر کے کہا کہ جب محمد باہر نکلے تو اوپر سے یہ چکی پیسنے والا پھوڑ جو ہے وہ محمد پر ڈال دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ اس کے گھر سے باہر نکلے، تو یہ تاریخ اسلام میں یہ جملہ لکھا گیا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ باہر نکلے تو اس وقت اس عورت نے محمد مصطفیٰ کا جمال و جلال دیکھا تو وہ کانپنے لگی، اور اس کے ہاتھ سے وہ پتھر جو ہے وہ گر پڑا، اور وہ محمد مصطفیٰ کے اس نور و جمال پر، وہ اس کی نبوت کی ان کرشموں پر حیران ہو گئی۔ جب حضور آگے چلے گئے تو پھر اس کے دو بیٹے بھی پیچھے اس کے آ رہے تھے، تو پھر اس نے پتھر اٹھایا، وہی چکی کا جو حصہ تھا اوپر پھینکا، تو ان کے دونوں بیٹے مر گئے۔ تو جب مرے تو اس وقت یہودی چیخ اٹھا کہ یقیناً جس کے میں نے قتل کرنے کا اہتمام کیا تھا وہ بچ گیا اور میرے دونوں بیٹے مر گئے۔ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ نے اسے نبوت کا اعزاز بخشا ہے اور کائنات کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور یہودیوں، اگر اپنے یہود کو بچانا چاہتے ہو تو اس کی مخالفت کرو، لیکن کمال یہ ہے کہ جس کو اللہ نے پوری کائنات تک روشن کرنا تھا اور جس کی نبوت چلنے کی، اسے کون کو زن پہنچا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ رسول اللہ۔